نوشاد صاحب، سر آپ بتائیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں علیمہ خان صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ صحیح ہے؟ دیکھیے میری اطلاعات کے مطابق تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اسی طرح دروازے کھٹکھٹا رہی ہے جو ابھی تک بند ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی برف پگھلی ہے یا انہوں نے کوئی گرین سگنل دیا ہے۔ ہاں البتہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو پی آئی سی آنا ہے اس کو لے کر بھی کافی گفتگو کی جا رہی ہے، یہاں ہمارے لاہور میں بھی بڑے اس میں چہم گوئیاں ہیں۔ لیکن میری نظر میں یہ جو اسلام آباد سے خبر نکلی تھی یہ شاید مجھے لگتا ہے فیڈ کی گئی تھی، اسی لیے علیمہ صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا ریبٹل بھی دیا ہے۔ ایکچولی اس کا پرپز یہی ہے کہ چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک جیسے کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو محبت ہے وہ عوام میں دوبارہ جو اس کو عوامی سپورٹ ہے وہ ملنے جا رہی ہے، اور اگر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس ایک چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ میری نظر میں یہ خبر فیڈ کی گئی تھی، کیونکہ اس کے دیکھیے آپ کے انہی کی طرف سے جنہوں نے فیڈ کی تھی انہی کی طرف سے اس کا ریبٹل بھی آ گیا، انہی کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک جیسے کہہ لیجئے کہ یہ اس کے اندر کوئی حقیقت اس کے پیچھے نہیں ٹھیک تھی ہو یا گیا، کوئی عملی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بس یہ خبر کی حد تک یہ معاملہ آیا اور وہ پھر بیٹھ بھی گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے سر، اس سے کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے آپسی تعلقات کی؟ سر جی یقیناً بدلاؤ آئے گا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے بھارت کو شکست فاش دی ہے وہاں افغانستان کو کان بھی ہو گئے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو جیسے کہہ لیجئے کافی عرصے سے اگر وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل در اندازی کے معاملے میں ذرا نان سیریس ایٹیٹیوڈ دے رہا تھا تو اسے اب سیریس ایٹیٹیوڈ دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جب ہماری یہ جو ملاقات ہے یہ چین میں ہو رہی ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ ایک طرح سے چین کی دعوت پر جو اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے ہیں اور متقی بھی وہاں ہوں گے، تو جو ملاقات ہوگی وہ یقیناً کچھ ایسی ٹرمز پہ ہوگی یا بات چیت ہوگی جو پریکٹیکلی آپ کے سامنے آئیں گی۔ جہاں تک بات ہے یہ سوری جی جی سر، ابراہیم صدر جو وہ گئے ہیں وہاں پر بھارت میں، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا بیسیکلی ان کی کوئی پیشی ہوئی ہے، انڈینز نے ان کو بلا کے ان سے جواب طلبی کی ہے کہ جناب آپ کو ہم جو پیسہ دیتے رہے ہیں اور جو آپ سے کام ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے جی جی، میموری کو ریوائز کریں تو 71 لوگوں کی سب سے بڑی تشکیل افغانستان سے آئی تھی جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، تو وہ ناکام رہی تھی۔ تو اس کے بعد سے کوئی اس طرح کا اٹیک جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ یقیناً اس کے اوپر ان کی جو ہے نا میرے حساب سے جواب طلبی کی گئی ہے کہ ہم نے تو یہ پلان کیا تھا کہ ادھر سے آپ حملہ آور ہوں گے، ادھر سے ہم ٹھیک حملہ ہو آور گیا، ہوں گے، لیکن آپ کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ تو میرے خیال میں تو اس کا معاملہ اس سے ہے۔ البتہ ایک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ چینل ایک خفیہ مواصلاتی چینل بھی جو ہے وہ کھولنے کے چکر میں ہے بھارت کے ساتھ، لیکن یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ بھارت کی طرف سے اس صورت میں کی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جس قسم کی سچویشن عالمی سطح پر اس وقت پاکستان کی اور بھارت کے درمیان ہے، جی جی، اس میں پاکستان بہتر چوائس بنا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ تو اس صورتحال میں پاکستان چونکہ ترجیح ہے اور پاکستان کا موقف چونکہ تسلیم کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی اس کے اوپر جو ہے ادروائز بھی انڈیا اور افغانستان کو بھی نقصان ہوگا، اور اگر افغانستان نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو جس طرح بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے اس طرح افغانستان کو بھی خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ٹھیک ہو ہے گیا نوشاد صاحب۔ انکمنگ مانتھس جو ہے۔ محمد نوشاد علی صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کی جو وار ڈپلومیسی ہے، یہ کسی ہارے ہوئے باکسر کا وہ پنچ تو نہیں ہے سر جو اسے رنگ سے نکلنے کے بعد یاد آتا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں جو مکہ یا جو تھپڑ جو بعد میں یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مشن سفارتکاری کا جو ہے یہ بھارت کو پہلے کر لینا چاہیے تھا جب اس نے یہ ساری حرکت کی تھی، پاکستان کے اوپر جارحیت کی تھی؟ اب اسے اس مشن سے سر کیا ملے گا؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما صاحبہ، پنچ تو پاکستان نے بھارت کے منہ پر اچھے طریقے سے جڑ دیا ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، جو کچھ زخمی ہوا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ جس مشن کی آپ بات کر رہے ہیں اصل میں نا یہ مشن پھر ایک دفعہ پھر جو مودی حکومت ہے وہ اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ مشن بھیج رہی ہے۔ اس مشن کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جو کچھ کیا اس گزشتہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران،
اگر بھارت کی کسی بات کو کسی دنیا کے کسی ملک نے سچ تسلیم کرنا ہوتا یا ماننا ہوتا تو وہ اس وقت ساتھ دیتے نظر آتے. چونکہ بھارت نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بول کر پاکستان پر حملہ آور ہوا تھا، اس لیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کو دنیا بھر میں تیار نہیں ہے. چونکہ وہ تیار نہیں ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ایک خفت ہے جس کو مٹانے کی مٹانے کوشش کے کر رہا ہے لیے بھارت، اور یہ ایکچولی اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ عوام کا جو پریشر ہے مودی حکومت پر وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اپوزیشن اس وقت اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. چونکہ وہاں پر ان کے ٹاک شوز میں، ان کی میڈیا پر، ان کے مختلف جسے کہہ لیجئے کہ سڑکوں پر، گلیوں میں، چوراہوں پر، چوک پر جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں جو بھارتی فوج ہے اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں گو بیک کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ عوام کا غصہ بہت شدید ہے. یہ بیسکلی مودی حکومت جو ہے عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے کر رہی ہے، ادروائز اس کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس نے یہ جو سفارتی کوشش جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ساری کوششیں ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے دوران بھی بہت کوشش کی گئی. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایک ملک بھی ان کا ساتھ دے دے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. ٹھیک ہو گیا. ان کا اسرائیل کے علاوہ کوئی ایک ملک ایسا نہیں تھا جس کو وہ علی الاعلان جو ہے وہ اس کو کر سکے. یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سب نے نیوٹرل ایک طرح سے بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کیا، جس کا نقصان بھارت کو بہت شدید جسے کہنے اٹھانا ٹھیک ہو پڑا. گیا نا.